4 مارچ 1938 آج سے تقریباً 85 سال قبل امریکی جیولوجسٹ میکس سٹینک نے ایک عرب بدو خمیس بن رمضان کی مدد سے سعودی سرزمین پر تیل کا پہلا ذخیرہ دریافت کیا۔ اس دریافت نے آگے چل کر سعودی عرب کی قسمت بدل کر رکھ دی اور آج اس کا شمار دنیا کی ترقی یافتہ معیشتوں میں ہوتا ہے۔ ہمارا موضوع سعودی عرب کی تاریخ ہے اور نہ اس کی معیشت، بلکہ ہم اس کمپنی کی بات کریں گے جو سعودی عرب میں تیل کی پہلی دریافت کے ساتھ قائم ہوئی اور آج $1 ٹریلین مالیت کی عالمی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ 14 جنوری کو اس کی ریئل ٹائم مارکیٹ ویلیو تقریباً $2.29 کھرب تھی۔ یہ کمپنی ہے سعودی ارامکو۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد مشکل ترین مرحلہ تب آیا جب عرب کے تیل والے علاقوں کی تقسیم ہونا تھی۔ ان علاقوں میں کچھ عثمانی سلطان کی آشیرواد اور کچھ نو آبادیاتی قبضہ گیروں کی مدد سے برطانوی، امریکی، ڈچ اور جرمن کمپنیاں سن 1910 سے تیل تلاش کر رہی تھیں۔ جنگ ختم ہوئی تو عثمانی سلطان رہا نہ اس کی سلطنت، اب علاقے کا واحد جاگیردار برطانیہ تھا۔ سن 1920 میں سین ریمو پیٹرولیم اگریمنٹ ہوا تو برطانیہ اور فرانس نے میسوپوٹیمیا کے تیل والے علاقوں سے امریکی کمپنیوں کو نکال دیا۔ اسٹینڈرڈ آئل آف کیلیفورنیا یعنی سوکیل بھی ان کمپنیوں میں سے ایک تھی، لیکن امریکہ کی اوپن ڈور پالیسی کام آئی۔ سوکیل نے بحرین میں ایکسپلوریشن شروع کر دی اور 30 مئی 1932 کو تیل نکال لیا۔ یہ دیکھ کر سن 1933 میں سعودی فرما روا شاہ عبدالعزیز نے بھی سوکیل کو سعودی سرزمین پر تیل کی تلاشی کے لیے گرانٹ جاری کر دی۔ یہاں سوکیل نے کیلیفورنیا عربین اسٹینڈرڈ آئل کیسوک کے نام سے اپنی سبسیڈری بنائی، جسے 4 سال تک 6 مختلف جگہوں پر ڈرلنگ کے باوجود تیل نہ مل سکا۔ سن 1936 میں گرانٹ کا 50% ٹیکسس آئل کمپنی یعنی ٹیکساکو کو دے دیا گیا۔ بالآخر 4 سال کی ناکام کوششوں کے بعد 4 مارچ سن 1938 کو زہران میں 7ویں ڈرل سائٹ دمام سے تیل مل گیا۔ یہاں سے 1500 بیرل فی دن تیل نکلنے لگا تو کمپنی مزید ایکسپلوریشن جاری رکھنے پر آمادہ ہو گئی۔ 31 جنوری سن 1944 کو کمپنی کا نام بدل کر عربین امریکن آئل کمپنی یعنی ارامکو رکھ دیا گیا۔ سن 48 میں 2 امریکی کمپنیوں اسٹینڈرڈ آئل آف نیو جرسی جو بعد میں ایکسون کہلائی نے ارامکو کا 30% اور سوکنی ویکیوم جو بعد میں موبل کہلائی نے 10% خرید لیا، جبکہ سوکیل اور ٹیکساکو بھی 30% کی حصے دار تھیں۔ سن 49 تک ارامکو کی خام تیل کی فی دن پیداوار 5 لاکھ بیرل تک پہنچ گئی۔ 50 کی دہائی ارامکو اور سعودی عرب کی تاریخ میں گیم چینجر ثابت ہوئی۔ سن 1950 میں 1212 کلومیٹر ٹرانس عربین پائپ لائن مکمل ہوئی اور سعودی تیل کو یورپی مارکیٹ تک تیز ترین رسائی مل گئی۔ تب تک ارامکو کا سارا منافع شیئر ہولڈر کمپنیوں کو جا رہا تھا، لیکن سن 1950 میں شاہ عبدالعزیز نے ارامکو اور اس کے آئل فیلڈز نیشنلائز کرنے کی دھمکی دے دی، جس کے بعد طے پایا کہ 50% منافع سعودی حکومت کو جائے گا۔ دراصل شاہ عبدالعزیز وینزویلا کے پابلو الفونسو سے متاثر ہوئے تھے، جنہوں نے اپنے ملک میں نیو جرسی اسٹینڈرڈ آئل اور رائل ڈچ شیل کو 50% منافع حکومت کو دینے پر مجبور کیا تھا۔ اپنی کمپنیوں کے اس نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے امریکی صدر ہیری ٹرومن کو ٹیکس برات کا اعلان کرنا پڑا۔ اس دوران ارامکو نے بحیرہ عرب میں بھی ڈرلنگ کی، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ سن 1951 میں سفانیہ آئل فیلڈ میں 37,000 ملین بیرل تیل کے ذخائر ملے، جو اس وقت سب سے بڑے ذخائر تھے، لیکن 6 سال بعد گاور آئل فیلڈ میں دنیا کا سب سے بڑا تیل کا ذخیرہ دریافت ہوا، جس کے لیے سن 1940 سے کام جاری تھا۔ ان ذخائر کا تخمینہ 48,000 ملین بیرل لگایا گیا۔ اب تک سعودی عرب کا 60% تیل 3200 مربع میل پر محیط گاور آئل فیلڈ سے آتا ہے۔ سن 1958 میں ارامکو کی خام تیل کی سالانہ پیداوار 10 لاکھ بیرل تک جا پہنچی اور سن 62 میں اس نے اپنے قیام کے تقریباً 30 سالوں میں 5 ارب بیرل مجموعی پیداوار کا سنگ میل عبور کر لیا۔ 6 اکتوبر سن 1973 کو عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی اور امریکہ نے کھلم کھلا اسرائیل کی مدد کی تو سعودی عرب کو شاید پہلی بار احساس ہوا کہ اس کا سارا تیل امریکی کمپنیوں کے کنٹرول میں ہے اور تیل کو اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے یہ کنٹرول واپس لینا ضروری ہے۔ سن 1973 میں شاہ فیصل نے ارامکو میں 25% پارٹیسپیشن انٹرسٹ ایکوائر کر لیا۔ سن 74 میں اس ایکوزیشن کو مزید 35% بڑھا کر مجموعی طور پر 60 تک لے جایا گیا، جبکہ سن 76 میں باقی 40% بھی ایکوائر کر لیا گیا۔ تاہم ارامکو کو اجازت دی گئی کہ وہ سعودی حکومت کے ایما پر آئل فیلڈز اور دیگر معاملات کو چلاتی رہے۔
بالآخر نومبر سن 1988 میں شاہی فرمان جاری کر کے اس کمپنی کا نام عربین امریکن آئل کمپنی سے بدل کر سعودی عربین آئل کمپنی رکھ دیا گیا، جسے آج سعودی ارامکو کہا جاتا ہے۔ کمپنی کے صرف نام سے ہی امریکہ نہیں نکالا گیا، بلکہ سابق ارامکو اور اس کی مالک امریکی کمپنیوں سے تمام آئل فیلڈز اور اثاثوں کا کنٹرول بھی سعودی ارامکو کے پاس چلا گیا۔ علی بن ابراہیم النعیمی پہلے سعودی شہری تھے جو ارامکو کے CEO بنائے گئے۔ سن 80 کی دہائی کے اواخر اور سن 90 کی دہائی کے شروع میں سعودی ارامکو کو آئل پروڈیوسنگ اینڈ ایکسپورٹنگ کمپنی سے بین الاقوامی سطح کی منظم پیٹرولیم انٹرپرائز میں بدلنا شروع کر دیا گیا۔ سن 90 میں چین، کوریا اور فلپین کے ساتھ معاہدوں کے بعد ارامکو کا 70% تیل ایشیا میں بکنے لگا۔ سن 91 میں اس نے جنوبی کوریا کی سونگ یونگ آئل ریفائننگ کمپنی میں 35%، سن 94 میں فلپائن کی پیٹرن کارپوریشن میں 40% اور سن 96 میں یونان کی کورنتھ ریفائنریز میں 50% ایکوٹی حاصل کر لی۔ سن 2000 میں ارامکو نے زہران میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر قائم کیا اور اس کا الحاق دنیا بھر کے بہترین ریسرچ انسٹیٹیوٹس کے ساتھ کر دیا گیا تاکہ اس شعبے میں تحقیق کے لیے سائنسدان پیدا کیے جا سکیں۔ سن 2005 میں ارامکو نے تیل کی پیداوار 12.5 ملین بیرل فی دن تک بڑھانے اور ریفائننگ کیپیسٹی دگنا کرنے کے لیے $50 ارب کے 5 سالہ منصوبے کا اعلان کیا۔ تب تک یہ $781 ارب مالیت کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ جنوری 2016 میں ولی عہد محمد بن سلمان نے ارامکو کے 5% شیئرز کی فروخت اور ان کی آمدن سے ایک خود مختار ویلتھ فنڈ بنانے کا اعلان کیا۔ 14 ستمبر سن 2019 کو حوثی باغیوں نے ارامکو کے 2 پلانٹس پر ڈرون حملہ کیا تو دنیا کو 5% تیل کی سپلائی معطل ہو گئی اور اسی سال ہونے والی ارامکو کی پہلی IPO ملتوی کرنے کی باتیں ہونے لگیں۔ تاہم 4 دسمبر 2019 کو 1.5% شیئرز کی فروخت سے ارامکو نے $25.6 ارب کمائے۔ ایک شیئر $8.53 میں فروخت ہوا۔ یہ دنیا کی مہنگی ترین IPO تھی، اس نے علی بابا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ایک ہفتے کے اندر ارامکو کے شیئرز کی قیمت 10% بڑھ گئی اور $1.88 کھرب ویلیویشن کے ساتھ یہ دنیا کی سب سے بڑی لسٹڈ کمپنی بن گئی۔ 21 مارچ 2021 کو سعودی ارامکو نے چین کے ساتھ آئندہ 50 سال تک تیل اور گیس سپلائی کی ڈیل کی۔ اس وقت اندرون ملک ارامکو کی ملکیت 6 ریفائنریز ہیں۔ 5 مقامی ریفائنریز کے علاوہ بیرون ملک 6 ریفائنریز کے ساتھ اس کے جوائنٹ وینچرز ہیں جن میں بھارت کی ریلائنس انڈسٹریز بھی شامل ہے۔ سعودی ارامکو نے گوادر میں بھی $10 ارب کی سرمایہ کاری سے آئل ریفائنری لگانے کا عندیہ دیا تھا، تاہم بعض میڈیا رپورٹس کے مطابق پروجیکٹ منسوخ کر دیا گیا۔ سعودی عرب کے پاس دنیا کے دریافت شدہ تیل کے 17% ذخائر ہیں، اندازاً 270 ارب بیرل، اور یہ سارا تیل ارامکو کے کنٹرول میں ہے۔ فوربس کے مطابق 2022 میں ارامکو کا مجموعی ریونیو $400 ارب اور منافع $105 ارب رہا۔